نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حمزتین فی کلمہ میں جو 4 قواعد کا ذکر ہو رہا تھا ان میں سے تسہیل کی بات چل رہی ہے۔ تسہیل کی 2 قسمیں ہیں، تسہیل وجوبی جس کا پہلی ویڈیو میں سبق گزر چکا ہے، اور آج یہ تسہیل جوازی۔ تسہیل وجوبی پورے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پر ہے، لفظ اعجمی میں، وہی کرنی ہے۔ یہاں پر تسہیل کرنا غیر اولا ہے، لیکن باوجود اس کے چونکہ قاعدہ لکھا ہوا ہے تو سمجھانا ضروری ہے۔ تسہیل جوازی، کلمہ کے شروع پر 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں تو دوسرے حمزہ میں تسہیل جائز ہے، جس طرح اعجمیٌ کے دوسرے حمزہ میں تسہیل وجوبی، اسی طرح ان کلمات کے دوسرے حمزہ میں تسہیل جوازی۔ تو دوسرے حمزہ میں تسہیل جائز ہے، جو عند القراء یعنی مشائخ کے نزدیک غیر اولا ہے۔ اس قاعدہ کے 3 کلمات ہیں جو 6 جگہ قرآن پاک میں واقع ہوئے ہیں۔ اب سب سے پہلا لفظ قل اللہ۔ اب اس میں بظاہر تو مطلب ہے 2 چیزیں نظر آتی ہیں، بلکہ 3، کیونکہ یہ اصل میں تھا قل اللہ۔ اللہ، جب ایک کلمہ کے شروع پر 2 حمزہ آ جائیں تو دوسرا حمزہ وصلی ہے، پہلا حمزہ قطعی ہے، تو دوسرے حمزہ کو یعنی ما قبل کے حرکت کے مطابق خالص حرف مد سے بدلیں تو ابدال بنتا ہے۔ لیکن اب چونکہ کلمہ اصلی میں 2 حمزہ موجود ہیں تو اس میں تسہیل کرنا جائز ہے، تو وہ بنے گی قل اللہ، قل اللہ۔ تو یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر اولا ہے، تو تسہیل جوازی ان تمام کلمات میں کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قل اللہ اللہ الآن الآن الذکرین، ادھر بھی الذکرین۔ تو یہ تسہیل جوازی کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے دوسرے حمزہ کو جو کلمہ اصلی میں موجود ہے تو اس طرح تسہیل جوازی جائز ہے۔ اب یہاں مد کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جب ایک کلمہ کے شروع میں 2 حمزہ آ جائیں تو دوسرے حمزہ کو ما قبل کے حرکت کے مطابق خالص حرف مد سے بدلیں تو وہ ابدال کہلاتا ہے۔ جب ہم نے اس حمزہ کو الف مدہ سے بدلا تو یہ بن جائے گا قل اللہ، قل اللہ۔ تسہیل سے ہٹ کر میں ابدال کی بات بتا رہا ہوں، جو آگے آئے گا۔ تو مطلب ہے کہ یہ مد کیوں ہے وہ بتانا مقصد ہے۔ پہلے تو بتایا کہ قل اللہ اللہ، دوسرے حمزہ میں تسہیل نرمی سے پڑھا، پھر اب اس میں بدال کیا، بدلا، دوسرا قاعدہ بن گیا قل اللہ۔ اب مد کیوں کی؟ اس لیے کہ ادھر الف مدہ کے بعد لام پر تشدید ہے، محل مد الف مدہ ہے، اور سبب مد اپنا سکون آ گیا، سکون اصلی، تو اس صورت میں یہ مد مد لازم کلمی مثقل کا انداز بن جائے گا۔ اس میں بھی یہی قاعدہ ہے، اور اس میں مد لازم کلمی مخفف بنے گی، اس میں بھی، اور اس میں مد لازم کلمی مثقل بنے گی، اور اس میں بھی۔ وہ اس وجہ سے کہ بدال کے قاعدے کی وجہ سے دوسرے حمزہ کو کلمہ اصلی میں ہم نے الف مدہ سے بدلا تو یہ بن گیا قل اللہ۔ اب یہاں دیکھیے یہ 6 کلمات ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 6 کلمات بنتے ہیں، اور پہلا کلمہ اصل میں قل اللہ اذن لکم، اور اصل میں یہ تھا قل اللہ، تحقیق کے انداز میں۔ پھر اسی کے دوسرے حمزہ میں تسہیل جوازی کی، اسی کے دوسرے حمزہ میں ابدال کا قاعدہ آتا ہے، اور جب ابدال میں الف مدہ بنتا ہے تو بعد میں تشدید آتی ہے تو مد لازم کلمی مثقل بن جاتی ہے۔ یہ 11واں پارہ سورہ یونس رکوع نمبر 6۔ اسی طرح یہ بھی بنا اللہ خیر، اللہ خیر، 19واں پارہ سورہ نمل اور رکوع نمبر 6۔ یہاں مد لازم کلمی مخفف بنی، اور اس کے شروع میں اصل میں 2 حمزہ تھے، دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی جائز ہے، بدال بھی ہے،
اور اسی طرح مد لازم کلمی مخفف بھی ہے۔ 11واں پارہ سورہ یونس 5 نمبر رکوع، چوتھا لفظ ہے الآن، یہاں جو مسئلہ تھا اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، الذکرین، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو قل اللہ میں تھا، کہ کلمہ اصلی الذکرین، اس کو پہلے تحقیق سے پڑھیں الذکرین، پھر تسہیل جوازی الذکرین، پھر ابدال الذکرین، پھر اس پر مد لازم کلمی مثقل الذکرین۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام اور رکوع نمبر 17۔ اسی طرح یہ لفظ بھی ہے۔ تو اب اس میں نے آپ کو 3 باتیں سمجھائی ہیں، تمام میں 3 باتیں ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔